یہ خانزادہ مینشن کا منظر تھا جہاں دو بھائی ناصر اور سلیم صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ناصر صاحب اور عظمت بیگم کے 3 بچے، شہرام، التمش اور ریام، اور ایک بیٹی میرو تھی، جبکہ سلیم صاحب اور شہناز بیگم کی 2 بیٹیاں ردا اور عائشہ تھی۔ گھر میں آج کل رونقا کا دور جاری تھا کیونکہ گھر کے بڑے بیٹے شہرام اور گھر کی بڑی بیٹی ردا کی آپس میں شادی تھی۔ انہوں نے اپنی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچوں کی ایک دوسرے سے بات پکی کر دی تھی، اور آج کل گھر میں اپٹن اور مہندی کے فنکشن چل رہے تھے۔ اس وقت ردا اپنی مائیوں کے سفید جوڑے میں موجود آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک اس نے کمرے میں شہرام کو آتے دیکھا تو فٹافٹ نیٹ کا گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ یہ چہرہ کیوں چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ اتنی مشکل سے چھپ چھپا کر صرف تمہارے دیدار کے لیے آیا ہوں، اور تم محترمہ ہو کر اپنا چہرہ چھپائے پھر رہی ہو۔ وہ اس کے آگے آتے اس کے گھونگھٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ اس کے بازوؤں کے نیچے سے نکل کر فرار ہوئی تھی۔ بالکل بھی نہیں جناب، اتنے مشکل سے تو روپ آیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ روپ 9 2 11 ہو جائے؟ میں تو کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، پرسوں ایک دفعہ ہی دیکھنا، اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ ریدا اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا بے قرار ہو رہا ہے، مگر پھر بھی اسے زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی جب وہ کلس کر رہ گیا تھا، دیکھو شرافت سے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھنے کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، تمہاری اس لکچڑی بہن کو۔ اسے عائشہ کا حوالہ دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کیا ہے اس کی تو ایسی کی تیسی؟ جیسے ہی وہ اس کی خبر لینے باہر جانے لگی، اسے کلائی سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ اتارا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے سکتے میں چلا گیا تھا۔ وہ سانس آنے سے انکاری ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی بغیر میک اپ کے کہ وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گہری نظروں کو اندر تک اترتی وہ محسوس کر رہی تھی، اور فوراً سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خبردار، جو تم نے مجھے تاڑنے کی کوشش بھی کی، اپنی آنکھوں کو سنبھال کے رکھو، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی جب اس نے مسکرا کر اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ جی بھر کے دیکھ لو اور جانے کب کوئی اندر آ جائے، وہ دانتوں تلے لب کاٹتی ہوئی شدید لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا یہ شخص معنی خیز بات کرنے کا۔ ابھی وہ اس کے قریب جھکنے ہی لگا تھا جب ایک دم دروازے پر دستک ہو، دھڑا دھڑ، اور باہر سے التمش اور عائشہ کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گہرا سانس بھر کے رہ گئے، کیونکہ یقیناً عائشہ اور التمش کی لڑائی شروع ہو چکی تھی اور دونوں ہی باہر کو بھاگے تھے، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اے پڑکٹی کو بتلی، جلدی سے ہٹ جا میرے راستے سے، مجھے پتا ہے بھائی اندر ہے، ضرور تم نے رشوت دے کر انہیں اندر جانے دیا ہوگا، اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے بولا جب وہ تنقیدی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں اس بات کے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ پیسے تمہیں کیوں نہیں ملے؟ سب جانتی ہوں میں، تمہاری فطرت مسٹر مرونڈے، اسی تیلی لگاتے ہوئے بولی تھی وہ، جس سے وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ لڑکی باز آ جاؤ، تم تو میری پارٹنر تھی نا، اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا جب اس کی انگلی میں انگلی اڑاتے اس کو جھٹکا دے گئی تھی۔ اے ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں تم سے، جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ آیا بڑا پارٹنر، پیسے کے نام پر پارٹنر یاد آ گئی؟ جو رات پیزا ٹھوسنے گئے تھے تب نہ یاد آئی پارٹنر؟ وہ تنگ کر ہاتھ جلاتے ہوئے بولی تو کسیا کر رہ گیا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں سبھی کو جا کر بلا لاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی جانے لگا تو شہرام نے باہر آتے اس کی گردن اپنے بازو میں دبوچی اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ میرے بارے میں بتائے گا؟ ابھی بتاتا ہوں تجھے، وہ اس کو ایک نکا رسید کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ کرا اٹھا تھا۔ پیچھے سے عائشہ اپنی پتیسی نکال کر ہنسنے لگی تھی جب وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں تو میں کل یونیورسٹی میں دیکھ لوں گا، اسے کہنا نہیں بولا تھا۔ وہ سبھی ایک ہی یونیورسٹی میں جاتے تھے۔ ردا اور شہرام کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ ردا گھرداری سیکھ چکی تھی اور شہرام بزنس سنبھال چکا تھا، تبھی ان کی شادی ہونے والی تھی، مگر التمش اور عائشہ ابھی لاسٹ بیچ میں موجود تھے۔ ردا کو کچھ ہی دیر میں شہرام کے پاس لا کر بٹھایا گیا تھا، مگر دونوں کے درمیان میں ہی ایک پھولوں کا پردہ لگایا گیا تھا۔
چونکہ شہرام دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی پریوش کا چہرہ دیکھ چکا تھا، تو اس کا یہ پردہ کسی کام کا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے، مگر بڑوں کی وارن کرتی نگاہیں اس پر ہی تھی، اس لیے وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ سب نے ہی باری باری رسم کی تھی۔ جیسے یہ شام تمام ہوئی، سبھی اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اگلی صبح عائشہ کے لیے اسائنمنٹ سبمٹ کرانی تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ ساتھ ہی میرو کا ٹیسٹ سیشن سٹارٹ تھا، اور رہی بات التمش کی، تو اس کو میں کچھ ضروری کام تھا۔ اس وقت دونوں عائشہ اور اس کی دوست مائرہ اپنا لیکچر لے کر لان میں آئی تھے، جب ان کی نگاہ التمش پر پڑی، جو کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یہ منظر ایک آنکھ نبھایا۔ اس کے دل میں جلن کیوں ہو رہی تھی وہ سوچ نہ سکی۔ وہ اس کے قریب گئی۔ التمش، چلو ہمیں گھر جانا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو آج مہندی ہے، اس لیے بہت سی تیاریاں کرنی ہے، اور جاتے ہو تو مجھے بازار بھی لے کر جانا ہے۔ وہ اس کی جھانی گھورتی ہوئی نگاہوں سے بولی تھی، ساتھ ہی کاٹدار نگاہ اس لڑکی پر ڈالی، جو اس کے آتے ہی التمش کا پورا بازو تھام کر اس کے نزدیک ہو چکی تھی۔ ڈارلنگ، یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ شینا نے التمش کی آنکھوں میں اپنی گہری نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو یہ عیار انداز ایک آنکھ نبھایا تھا، جس پر التمش اس کی آنکھوں میں بے رخی دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا، اور فوراً سے اس کی جانب چہرہ کرتے ہوئے بولا تھا، عائشہ، تم فی الحال میرو کے ساتھ واپس چلے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، اس لیے میں ابھی نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شینا کے ہاتھ پر تھپکی دینے لگا تھا، جبکہ وہ پیر پٹک کے رہ گئی تھی۔ التمش، کیا تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ کان خراب ہے کیا تمہارے؟ میں نے کہا نا، ہمیں تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، آخر ہمیں اکیلے کس لیے جائیں؟ اس غیر لڑکی کے سامنے یوں نظر انداز کیے جانے پر بری طرح کھول کر رہ گئی تھی، جبکہ میرو، جس نے دور سے یہ منظر دیکھا تھا، وہ بھاگی اس کے پاس آئی تھی۔ اپنے بھائی کو کسی اور لڑکی کے ساتھ اس نے بھی آنکھیں پھارے دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے۔ وہ تو کب سے عائشہ کو اپنی دوسری بھابھی کے روپ میں سوچ چکی تھی، مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی۔ التمش، تم مجھے لنچ کروانے لے کر جا رہے ہو نا؟ مت بھولو، اگر تم مجھے ابھی اسی وقت لے کر نہ گئے تو میں تمہارے سے ایک ہفتہ بات نہیں کروں گی، اور پھر مناتے پھرنا مجھے۔ وہ دوسری طرف منہ کرتے ایک ادا سے بولی تھی، جس پر التمش فوراً اس کی جانب کیا تھا۔ ارے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں نا، کیوں ناراض کرتی ہو؟ تمہاری چہرے پر غصہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھتے ہوئے بولا تھا کہ عائشہ کو لگا کہ اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں بھر دی ہیں۔ التمش، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے التمش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک چکا تھا۔ جانے انجانے میں وہ عائشہ کو دھکا دے چکا تھا کہ وہ گراؤنڈ پر زمین پر گری تھی، جبکہ وہ اپنے دھکے کا احساس ہوتے دیکھ منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ عائشہ نیچے گر جائے گی، جبکہ یونیورسٹی میں باقی موجود لوگ اس پر ہنسنے لگے تھے۔ اپنی یوں اس توہین پر اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ ویرو نے فٹافٹ اسے اٹھایا، جبکہ وہ وہاں سے تیر کی تیزی سے نکلتے چلے گئے۔ بائی، یو نو واٹ، آپ بہت برے ہیں، ویرو نم آنکھوں سے اس کو کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ جبکہ التمش نے اس کے پیچھے جانا چاہا تو شینا فٹافٹ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ دیوی، تم بھول گئے ہو، ہمیں جانا ہے، اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ گھر جا کر اس سے معافی مانگنے کا سوچتی شینا کو لیے لنچ کروانے کے لیے جا چکا تھا۔ التمش نے آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج سب کے سامنے اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ وہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، مگر وہ پھر بھی روتی جا رہی تھی۔ میرو کافی دفعہ آگر سے نیچے آنے کا کہہ چکی تھی۔ سارے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا تھا، اور وہ تھی کہ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اب تو ردا کو بھی تیار کر کے نیچے لایا جا چکا تھا۔ ایسے میں اب بھی جب وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تو ردا ہی اس کے کمرے میں گئی تھی، اور اندر جا کر اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تمہیں میری جان؟ کیوں نہیں آ رہی تو نیچے؟ ادھر میری طرف دیکھو۔
وہ اس کا چہرہ دیکھ کر سر ہی تو رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی بہن ایسی تو نہ تھی، وہ تو ایک شرارتی، نٹ کھٹ اور سب کو ہنسانے والی تھی۔ پھر ایسا کیا وجہ بن گئی تھی کہ وہ یوں رو رو کر برا حال کر چکی تھی؟ یہ کیا حال کر دیا تم نے اپنا آنکھوں کا؟ بتاؤ مجھے، کیا وجہ ہے تمہارے رونے کی؟ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں سب کو جا کر بتا دوں گی، اس لیے مجھے سچ سچ آ کر بتاؤ۔ ردا اس کی جانب دیکھتے ہوئے پرکھتی ہوئی آواز میں بولی تھی، جب وہ روتے ہوئے اپنے سینے سے لگ گئی تھی اور ردا نے بھی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میں کیا کروں؟ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ جانتی ہیں، آج التمش نے مجھے اپنی دوست کے سامنے ڈانٹ دیا اور مجھے اتنا برا لگا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ لوگوں کی تمسخر اڑاتی نظریں مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ سب جانتے ہیں یونیورسٹی میں ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، اور ایسے میں اس نے مجھے دھکا دیا، مجھے نیچے گرایا اور اپنی دوست کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پر وہ حیران رہ گئی کہ التمش ایسا کیسا کر سکتا ہے، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے دیکھ کر رہ گئی، مگر اس کی بہن رو رہی تھی۔ ایسے میں وہ جھوٹ بالکل نہیں بول سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شاید اس کی کوئی ریزنز ہوں گی نا۔ تم میری طرف دیکھو اور رونا بند کرو۔ کیا وہ ایسا کرے گا تو تم رو رو کر خود کو ہلکان کر لو گی؟ کیا اتنی اہمیت دیتی ہو تم التمش کو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے زیرک نگاہوں سے بولی تھی، کیونکہ یہ حال کوئی عام حال نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی محبت میں کملی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس لیے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا، میں خود نہیں جانتی آپ کہ مجھے کیوں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ التمش کو دیکھ کر میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی، جس سے میرا دل تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ آخر کیوں التمش کسی اور لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے؟ وہ میرا دوست ہے، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو کیسے اہمیت دے سکتا ہے؟ خود بتائیے مجھے، اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو وہ بے یقین نظروں سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی، جو محبت پہ اس قدر ڈوب گئی تھی، مگر وہ اسی محبت سے انجان تھی کہ وہ التمش سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ آخر وہ ابھی تک اس کو سمجھتی کیوں نہیں تھی؟ میری جان، میری بات سن، اپنے یہ بڑھتے قدم یہی روک لو، کیونکہ اگر تمہارے مطابق وہ تمہاری بجائے کسی اور لڑکی کو اہمیت دے رہا ہے تو اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کا یہ سننا تھا کہ اس کے دل میں جیسے ایک دفعہ پھر سے درد اٹھا تھا۔ اسے بے یقینی سے نفی میں سر آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی؟ التمش کسی اور سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ آخر وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کو یقین دلاتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی نظریں شرارے پر، وہ یہ جان دی تھی جس کی آپ ہی سچ کہہ رہی ہے۔ تبھی وہ ششر سے کھڑی رہ گئی تھی۔ تمہیں جتنا جلدی اس کو اپنے دل سے نکال دو اتنا ہی اچھا ہوگا عائشہ، کیونکہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تمہارا ہوگا تو تم تک لوٹ آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مگر آپ بھی، اس نے کچھ اور کہنا چاہا۔ اس سرزنش کرتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ اور فوراً تیار ہو کر آ اور نیچے چلو۔ اس کے ساتھ جا کر بالکل یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ یہ میری بات سوچ سمجھ کر اپنی گانٹھ میں باندھ کر رکھ لو۔ محبت کبھی بھیک میں نہیں مانگی جاتی، سمجھی؟ تو اسے جیتا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کو کوئی نگاہ چکا کر دیکھے۔ میری بہن ایسی ہونی چاہیے جسے نگاہ اٹھا کر دیکھا جائے۔ اس کی تھوڑی تلے اپنی انگلیاں رکھتے ہوئے بولی تھی، تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ اسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تیار ہو کر اس کے ساتھ نیچے آئی تھی، اس کو لیتی ہوئی، جب وہ سارے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ کہاں رہ گئی تھی تم بیٹا؟ اس کے بابا نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، جب وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ کچھ نہیں بابا، بس طبیعت خراب تھی میری، اس لیے آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکتے ہوئے صاف محسوس کر سکتی تھی، جبکہ التمش، جو کافی دیر تھے سب کو اسے بلانے جاتے دیکھ رہا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے ناراض ہے، اس لیے نہیں آ رہی۔ مگر جب اس نے اس کو نیچے آتے دیکھا تو اس کا سوگوار حسن دیکھ کر وہ ٹھٹک رہ گیا تھا، مگر اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے پشمانی ہوئی تھی۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کے قریب جانا چاہا، جب وہ اس کے نزدیک سے گزر کر آگے جا چکی تھی۔ اپنے نظر انداز ہونے پر
وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آج سے کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اس کا بیسٹ بڑی تھا۔ جب اس نے مہندی کی رسم کر لی تو اس کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا، عائشہ میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کو سائڈ پہ لے جاتے ہوئے شیلا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر اس کا جواب سنتے وہ ششر رہ گیا تھا۔ میرے پاس ابھی ان باتوں کا جواب ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ میں بہت مصروف ہوں۔ یہ کہتے وہ بے رخی سے اپنی نظریں پھیر چکی تھی، جبکہ وہ حیرت سے پتھر بنا کھڑا رہ گیا تھا، جبکہ میرو ان دونوں کی تکرار کو صاف محسوس کر سکتی تھی، مگر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اس کے بھائی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ آخر وہ کون ہوتا تھا اتنی پیاری سی لڑکی کا دل توڑنے والا؟ وہ اس وقت عائشہ کی ٹیم میں ہی تو تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرو بات، مجھے بھی اب تمہیں بار بار منانے کے لیے نہیں آؤں گا میں، سمجھی تو؟ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر پٹک جواب مارتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے اس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اسے کہا تھا، 2-3 دفعہ سے منانا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ یہ سوچ کر اسے دل دکھا تھا، مگر اب وہ اس کے پیچھے جا کر اسے یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک حقیر لڑکی ہے۔ اگلے روز دھوم دھام سے اس کی شادی کی گئی تھی، جبکہ شہرام اپنی محبت کو پاتے دلی خوش تھا۔ آج اس محبت کو اس نے چاہا تو اسے پا لیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ تم جانتی ہو ردا، میں کب سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے بولا تھا، جب وہ لفی میں سر ہلا کے تھی۔ نہیں، تم بھی بتا دو، وہ اپنے گھٹنے پر ہتھیلی رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اس کی اس ادا پر مسکرا دیا تھا، تب سے جب تم چھوٹی سی تھی تب سے میں سوچ لیا تھا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ کہتے وہ یہ کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مطلب تم نے شروع سے ہی مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، بچپن سے ہی ٹھڑکی نکلے تم تو، اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک نازک سے بریسلیٹ سجاتے ہوئے بولا تھا، جسے اس نے محبت سے لبریز آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ، وہ اس کی جانب تکتے ہوئے بولی تھی، جب وہ بھی اسے اپنے سینے کی زینت بنا گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، اور وہ دونوں 2 جسم سے ایک جان بن چکے تھے۔ یہ اس سے 1 ہفتہ بعد کی بات ہے۔ 2 دن چھٹیوں کے بعد وہ معمول کے مطابق اپنی یونیورسٹی جوائن کر چکے تھے، جبکہ آج ان کی یونیورسٹی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہفتے بعد کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن میں اکثر وہ دونوں ساتھ ہی حصہ لیا کرتے تھے ایز اے ٹیم۔ مگر اس بار التمش نے اس کی بجائے شیلا کو چنا تھا، جس پر وہ آنکھیں پھارے سے دیکھنے لگی تھی۔ تو آخر اس نے یہ حق بھی کسی اور کو دے دیا تھا۔ وہ مٹھیاں بیچتے سوچ رہی تھی اور اس کی جانب گئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نا کہ اس گیم میں ہم ساتھ حصہ لیتے ہیں تبھی ہم جیت پاتے ہیں، پھر تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ میں تمہاری پارٹنر، تم اس کو پارٹنر کیسے لے سکتے ہو؟ وہ ایک قہر بھری نگاہ شیلا پر ڈالتے ہوئے بولی، جس پر وہ ترچھی نظریں کیے اسے اوپر سے نیچے تک گھورنے لگی تھی۔ یہ میرے آنے سے پہلے کی بات تھی ڈیئر، مگر اب میں آ چکی ہوں نا التمش کی زندگی میں، تو سب کچھ اب بدل جائے گا، اور تمہاری جگہ بھی، کیونکہ اب وہ جگہ میں لے چکی ہوں۔ میرے سے نزدیک التمش کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنی دماغ میں بٹھا لو، اس کا منہ تھپکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اگلے ہی پر وہ شیلا کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ کس نے لڑکھڑانے کا ناٹک کیا؟ التمش نے فوراً شیلا کو سنبھالا اور اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا ہو گیا تمہیں عائشہ؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ابھی وہ گر جاتی تو؟ اس نے شیلا کو اپنی باہوں کے ہلکے میں لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں کس کر بھیج گئی تھی۔ اس کے دوستوں کے سامنے اس کی توہین کر رہا تھا۔ آخر ہو کیا گیا اسے؟ سوری ٹو سے التمش، تم اس کو اگنور کیوں کر رہے ہو؟ وہ صحیح کہہ رہی ہے، تم لوگ اس گیم میں تبھی جیت پاتے ہو جب تم اس کے ساتھی بنتے ہو، اور یہ تمہاری، آخر تم کسی اور لڑکی کی پرسنالٹی اتنی اچھی طرح کیسے جان پاؤ گے اتنے کم وقت میں؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم عائشہ کے ساتھ ہی حصہ لو۔
اس کے دوست احمد نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے میں شیلا کے ساتھ حصہ لے رہا ہوں، تو بس لے رہا ہوں، اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ اور جب اس کی دوست مائرہ بولی تھی، وہ التمش، یہ تم بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم شیلا کے ساتھ حصہ لوگے تو پھر عائشہ کس کے ساتھ حصہ لے گی؟ تم دونوں لفظوں میں کہہ رہے ہو کہ وہ کھیلے ہی نہیں، یہی چاہتے ہو نا تم؟ وہ آگے آتے ہوئے غصے سے بولی تھی، اپنی دوست کی سائڈ لیتے ہوئے۔ اسے ذرا بھی سے پسند نہیں آئی تھی التمش کی کسی اور لڑکی کی طرف تاری کرنا، جس پر التمش کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹلا نہیں تھا۔ آخر عائشہ نے کیوں اس سے بات کرنے سے انکار کیا تھا؟ اس کا بدلہ وہ اس انداز میں لے رہا تھا۔ اس کو یوں ہٹ درمی سے کھڑے دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے لینے لگی تھی اور بے ساختہ پلٹی چلی گئی تھی۔ تم بالکل ٹھیک نہیں کر رہے التمش، مائرہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے، قہر بری نگاہ شینا پر ڈالتے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے اس کے دوست بھی اسے تعصب سے دیکھنے لگے تھے، جو اس لڑکی کا دل بری طرح توڑ رہا تھا۔ خبردار لڑکی، جو تم نے ایک بھی آنسو بہایا، اگر تم نے اس طرح کیا تو میں تمہاری بہن کو سب کچھ بتا دوں گا، سمجھی تم؟ مائرہ نے اسے گڑکتے ہوئے کہا تھا۔ اس پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ پلیز ان کو کچھ مت بتانا، وہ فالتو میں پریشان ہو جائیں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تم اس کمپٹیشن میں حصہ ضرور لوگی، تمہیں پتا ہے ہماری یونیورسٹی میں ہمیشہ 2 ٹیمز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اگر ایک میں التمش ہے تو دوسری میں تم ہوگی، یہ بات لکھ کر رکھ لو، سمجھی تم؟ اگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ التمش میرے ساتھ تھی اور میں التمش کے علاوہ کسی اور کو اپنا پارٹنر منتخب نہیں کر سکتی، میں اس کی جگہ کسی اور کو کیسے دے دوں؟ وہ بیچارگی سے بولی، جس پر اس کی دوست کو جی پڑ غصہ آیا تھا۔ ایک وہ تھا کہ اس کو دیکھتا تک نہیں تھا، اور ایک یہ لڑکی تھی جو کہ اس کی محبت میں کملی ہوئی جا رہی تھی۔ تم دانیال کے ساتھ حصہ لے لو نا، ایک تو وہ تمہیں پسند ہی کرتا ہے، اور پھر تمہاری ٹیلنٹی سے بھی اچھی طرح ٹیلنٹ واقف بھی ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پریکٹس کرو گی تو سب ٹھیک ہوگا۔ اسے دانیال کے پاس لے جاتے ہوئے زبردستی بولی تھی، چونکہ وہ تو خوش تھا کہ اسے عائشہ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی، مگر اس کی دوست کے زور دینے پر وہ نہ چاہتے ہوئے پریکٹس کرنے لگی تھی۔ یہ بات ابھی التمش سے پوشیدہ تھی۔ رات وہ اپنا سبق پھر سے یاد کر رہی تھی جب کھڑکی سے باہر اس نے التمش کو رات 1:30 بجے آتے دیکھا۔ یہ اتنی دیر سے واپس کیوں آ رہا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے سوچنے لگی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ مٹھیاں بیچ کر رکھی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج واپس آتے ہوئے شیلا نے اسے ڈنر کروانے کا کہا تھا۔ یقیناً وہ لارڈ صاحب اسے ڈنر کروا کے آئے ہوں گے۔ وہ مٹھیاں بیچ کر سوچتی رہ گئی تھی جب اس کا فون بلنک ہوا۔ اپنے فون پر میسج دیکھتے ہوئے اس نے التمش کو ایک نظر دیکھا تھا، جسے فون پر دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ ایک تو کان خود کرتا ہے، دوسرا مجھے اپنی پردہ پوشی کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ دانت پیچھتے ہوئے بولی۔ آخر وہ بھی اس کو نظر انداز کر رہا تھا تو اس کی پکار کیوں سنتی؟ وہ بددلی سے فون سائڈ پر رکھے، جب مسلسل کال نے اسے پریشان کر دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر 15 منٹ بعد دروازہ کھولی چکی تھی، جبکہ وہ 15 منٹ انتظار کر کے اکتا چکا تھا، اور اندر آتے ہی اس کا بہات دبوچتے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں آخر؟ ایک دفعہ تم سے میسج نہیں پڑھا جاتا، ریڈ کر کے بھی تم انسین کر رہی تھی، تو یہ تو کہنا بھی مت کہ تم نے دیکھا نہیں میسج، اور میری کالز کو اگنور کیسے کیا تم نے؟ ہاں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کو اس کا استحقاق بڑا انداز پسند نہیں تھا، مگر یہ استحقاق صرف وہی کیوں جتا سکتا تھا، وہ کیوں نہیں؟ اگلے لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا چکی تھی۔ تم بھی تو رات کو دیر سے گھر آئے ہو اور ڈنر کروا کر آئے ہوگے اس محترمہ کو، تو میں تمہاری چوکیداری کیوں کرتی رہوں؟ اور کس لیے بتاؤں؟ مجھے کیا فائدہ ان سب کا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کڑ کر رہ گیا تھا۔ آج تم بتا ہی دو تو کہ تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ وہ جیسے اس کا تیکھا لہجہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، کیوں اس سے دن بدن کڑوے لہجے میں بات کر رہی تھی، مگر وہ اپنا لہجہ بھی تو نہیں دیکھ رہا تھا نا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں خود نہیں معلوم کہ آخر تم نے پارٹنر کیوں نہیں چنا؟ مجھے اور شینا کو کیوں چنا؟
وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی اب تمہارے لیے اتنی اہم ہوگی کہ تم اس کو چننے لگے میری بجائے؟ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ لب پھینچ کر آ گیا تھا، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی جتنی وہ میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے؟ شاید ہی کوئی رکھتا۔ دوسری جانب وہ اس کا دل بری طرح توڑ چکا تھا۔ اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو وہ آگے بڑھا تھا اپنی صفائی دینے، جب وہ ہاتھ دکھاتے اسے روکے تھے اور بھاگتی چلی گئی تھی اپنے کمرے میں۔ آخر وہ کیوں اس شخص سے محبت میں مبتلا ہوئی جس کے سینے میں دل نہیں بلکہ ایک پتھر تھا؟ یہ اس سے 2 روز بعد کی بات تھی۔ کمپٹیشن میں 3-4 دن ہی باقی تھے۔ آج وہ بڑا سا گلاب کا گلدستہ لایا تھا اور ہاتھوں میں ایک انگوٹھی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر التمش کو یوں لگا کہ اس کے دل میں وسوسے جاگنے لگے ہیں۔ جب وہ اپنے قدموں کو اس کی جانب بڑھنے سے روک نہ پائی، یقیناً وہ شینا کو پرپوز کرنے والا تھا جو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شینا وہاں آنے والی تھی، اس سے پہلے کہ اس کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آس پاس کافی اسٹوڈنٹس تو پہلے سے ہی جمع ہو گئے تھے۔ التمش، تم کیا کرنے والے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ التمش کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم عائشہ؟ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جتانے والے لہجے میں بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس کی بات پر وہ دنگ ہی رہ گیا۔ کیا اس لڑکی کا دماغ چل گیا تھا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اس سے آخر؟ وہ تو اسے اچھی دوست سمجھتا تھا، اپنی بیسٹ فرینڈ جس سے وہ اچھا خاصا حق جتاتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل درست ہے۔ مطلب کیا ہے تمہارے کہنے کا؟ کہ میں تم سے محبت کیوں کرنے لگا؟ کیا ہے تم میں جو میں تم سے محبت کروں گا؟ کیا کبھی تم نے خود کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو؟ پیچھے سے کھڑی شینا کو دیکھتے اس کے چہرے پر غصے بڑے تاثرات دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگا۔ جب وہ پلٹ کر چلی گئی، یہی غصہ وہ عائشہ پر اتارنے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کا پرپوزل بری طرح خراب کر چکی تھی۔ وہ ادھر ہی گلاب کا بوکے پھیلتے اس پر دہاڑا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیوں کروں میں تم جیسی لڑکی سے محبت؟ تم میرے ٹائپ کی ہو؟ وہ اسے کاٹدار نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، سارے اسٹوڈنٹس منہ پر ہاتھ دھرے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو کبھی بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر یقین کیا کرتے تھے۔ مگر آج ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی جنگ چھڑ کر ہی جائے گی آج۔ یہ تمہارا مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا یہ انداز اسے پل پل توڑ رہا تھا۔ کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ اگر نہیں جانتا تھا تو مبارک ہو، اس کو پورا توڑنے میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ میرا منہ مت کھلواؤ تو ہی اچھا ہے۔ دیکھو ذرا، کیا تم میں ایک بھی کوالٹی ہے شینا جیسی؟ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جب شینا اسے مسخر اڑاتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ جو کچھ ہی دیر میں بعد یہ سن کر التمش عائشہ کی بے عزتی کر رہا تھا، فوراً سے آئی تھی اس کی بے عزتی دیکھے۔ اب اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ پوری یونیورسٹی گراؤنڈ میں نہیں ہے مجھے تم سے محبت، میں شینا سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے شاید اپنی محبت کو تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تھا، جب اگلے ہی پل وہ رکھ کے اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی تھی۔ ایسا کرارا تھپڑ پڑا تھا اس کے منہ پر کہ التمش کا گال سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، اسے یقین نہ آیا کہ اس کو تھپڑ مارنے والی ہاتھ عائشہ کا تھا۔ تم اسی لائق ہو، تم میری محبت کے لائق تھے بھی نہیں، کیونکہ اصل مرد کبھی کسی عورت کی عزت کو اتنی بھرے بازار میں تار تار نہیں کرتا۔ مگر مبارک ہو، تم ایسے ہی نامرد ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے دھکا دیتے وہاں سے جا چکی تھی، روتے ہوئے، جب اس کو جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کو اپنی جانب تکتے دیکھ کر سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ وہ تو یہ دیکھ نہیں پایا تھا کہ کافی لوگ ان سب کے گرد جمع تھے۔ اب وہ سب یہ منظر دیکھ چکے تھے، مطلب یہ دونوں کے بیچ کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ زبان زد عام ہو چکا تھا۔
اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر اس نے ان لفظوں کا التخاب کیوں کیا تھا اپنے کزن کے لیے۔ وہ تو اس کی جگری دوست تھی، پھر آخر وہ اس نے ایسا کیوں کہہ گیا تھا؟ وہ اپنے بال دبوچے سوچ رہا تھا جب شینا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کو پچکارتے ہوئے بولی تھی، صاف بناوٹی لہجہ جو محسوس نہ کر پایا تھا۔ وہ بس سر اس بات میں ہلا گیا جب وہ اسے لیے بینچ پہ بیٹھے۔ تم نے بالکل غلط نہیں کیا میری جان، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی ہمارا پرپوزل خراب کرنے کی؟ وہ جلے لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک دم اس کے آنسو صاف کر کے رہ گیا تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ نہیں جانتی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ خرافات کب سے اس کے دماغ میں پل رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، جانے کے دن اب بری طرح دکھ رہا تھا، جیسے اس نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہو جس کی تلافی ممکن ہی نہ ہو۔ مگر شینا کی باتوں میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دم وہ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو تم التمش؟ شینا ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر پوچھ کے رہ گئی تھی جب وہ اس سے ہاتھ چھوڑا کر جانے کے لیے پڑتا۔ میں گھر جا رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تم سے کل ملتا، یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے شینا اپنی مٹھیاں بیچ کر رکھے تھی جیسے آج التمش نے اس تمہیں بڑے بازار میں بے عزت کیا، ویسے ہی میں تمہیں اس کی عزت زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی، ورنہ میں بھی شینا نہیں۔ وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی تھی، اسی طرف وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی۔ گھر آ کر میرو بھی دھڑکتے دل سے اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ آخر اس کے بھائی نے کیا کر دیا تھا؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آخر وہ مدد دیتی تو کس سے دیتی کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو کچھ کر ہی نہ لے۔ وہ فٹافٹ عائشہ کے کمرے کے باہر جاتی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ آپی دروازہ کھولے، میری بات سنیں، اس کی دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی تھی جب وہ اندر سے روندی ہوئی آواز میں بولی، تم جاؤ، ابھی میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ دوائی کھا کر سو گئی ہے اور کھانا کھا کر آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر آگے سے اس کی دوبارہ آواز نہیں آئی تھی تو کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر آگے سے کچھ بھی نہ بولی تھی۔ وہ شکستہ حال اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ رات کو بھی جب وہ سب اپنے کھانے کے لیے نیچے آئے تو اس کی جگہ خالی دیکھ کر التمش کی نظریں بٹک کر اس کی جگہ پر گئی تھی جو کہ اس وقت بالکل خالی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کھانا نہیں کھائے گی کیا؟ اس ٹائم کا کھانا کھائے بغیر وہ لڑکی زندہ نہیں رہتی تھی، تو اب وہ کیسے کھانے سے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے میرو کی جانب دیکھا جو کہ تیز نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی، پھر سر جھٹکتے رہ گئی۔ ارے یہ عائشہ کا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے بابا نے بھی ساتھ ہی پوچھا، جس پر میرو فٹافٹ بولی تھی، چاچو وہ سو گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ اب اسے کوئی نہ اٹھائے، وہ دراصل اسائنمنٹ بنا بنا کر تھک گئی تھی اس لیے، مگر پھر بھی کھانا تو کھانا چاہیے تھا نا بیٹے، وہ ایک دم کہتے ہوئے بولے تھے جب وہ سر نیچے کر کے رہ گئی تھی۔ آخر ان کو کیا بتاتی کہ ان کے بھتیجے نے ان کی بیٹی کا دل کس بری طرح نسیخ کر دیا تھا۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی گیا تو یونیورسٹی بھی وہ نہیں آئی تھی۔ ایک دم پریشان ہو اٹھا، آخر اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ دل نے اقرار کیا جبکہ دماغ نے نفی کر دی تھی۔ میں ہی کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ کیا اس نے مجھ سے معافی مانگی؟ انا آڑے آ رہی تھی، تبھی وہ شینا کے ساتھ باہر نکل پڑا تاکہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر سکے، مگر ایسا بالکل بھی نہ ہوا تھا۔ کل اس کا کمپٹیشن تھا، وہ شدید پریشان تھا، نہ ہی اسے اس حال میں پریکٹس کی جا رہی تھی اور نہ ہی وہ عائشہ سے ملنے جا پا رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے کوشش کی تھی مگر اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ وہ تنگ آ چکا تھا، وہ اپنے پھٹتے سر سے سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ یوں اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، ایسے جیسے اس کی زندگی کے سارے رنگ روٹ گئے تھے۔ وہ تو بڑے دھڑلے سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ اس کی ٹائپ کی نہیں ہے، وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اب اس کو دیکھے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ہو کیا گیا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اپنی کیفیت کو۔ آخر کار ان کے کمپٹیشن کا دن بھی آ گیا تھا، جہاں وہ ٹیمز دوسری یونیورسٹی کی ٹیم سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ وہ شینا کے ساتھ اس وقت سٹیج پر موجود تھا۔ جیسے تیسے اس نے شینا کے ساتھ تیاری کی، جبکہ دوسری ٹیم میں سے دانیال سٹیج پر آ چکا تھا۔ دانیال آپ کی پارٹنر، اس کے سر
سر نے دریافت کیا جبکہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیئر شی از، وہ رہی، جلدی سے عائشہ۔ دانیال کی پکار پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف رخ کیے دیکھنے لگا تھا، جہاں وہ بیبی پنک فراک میں لائٹ پنک سے میک اپ کیے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی حسین بھی لگ سکتی تھی؟ یہ آج ہی سے لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا، اپنے دل کی کیفیت سے وہ انجان تھا۔ دل کیا کہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے جو پتہ نہیں کیا کیا خرافات سوچ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا، مگر وہ دانیال کے ساتھ کیوں تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی غصے سے نسیں ابڑنے لگی تھی۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا، ایک کے بعد ایک کے ہر کوئی صحیح جواب دے رہا تھا، مگر کروشیل موڑ آتے ہی ان سب ٹیمز کے جواب غلط ہونے لگتے تھے۔ اور اب آخری راؤنڈ تھا رزلٹ کا۔ ٹیم اے نے اسکور کیے ہیں 75، ٹیم بی نے اسکور کیے ہیں 65 اور ٹیم سی نے اسکور کیے ہیں 60 پوائنٹس، جبکہ ٹیم ڈی جو کہ دانیال اور عائشہ کی ٹیم تھی انہوں نے اسکور کیے ہیں پورے کے پورے 85 پوائنٹس۔ کنگریچولیشنز، یو آر ونر آف دس کمپٹیشن۔ ایک دم تالیوں کی بھرپور آواز پورے ہال میں گونج اٹھی تھی اور یہاں وہ اس سے بازی لے گئی۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تک وہ ہمیشہ جیتتا آیا تھا، مگر آج پہلی دفعہ وہ ہار گیا تھا۔ آخر کیوں؟ اس نے دل سے سوال کیا جب بے ساختہ آواز آئی، کیونکہ اس بار اس کا ہم سفر عائشہ نہیں بنی تھی۔ وہ عائشہ کی جانب دیکھنے لگا جو مسکراتے ہوئے دانیال کو دیکھ رہی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچوا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ دانیال کو اس کے قریب سے ہٹانے لگا تھا جب شیلا نے اس کا ہاتھ تھام دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم التمش؟ پاگل ہو گیا؟ یہاں سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اس طرف متوجہ ہو جائیں گے، اسے گھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ تنہا ہی گھر جا چکے تھے، اس سے ملے بغیر ہی، جبکہ وہ اس کی کلاس گھر لے کر جانے کا سوچتا ہو۔ وہ گھر پہنچا تھا، رات کو دھڑلے سے اس کے کمرے لایا تھا۔ جب وہ اس کو اپنے کمرے میں موجود اس کے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ اور کس کی اجازت سے؟ مجھے یوں دھڑلے سے کسی کا آنا بالکل پسند نہیں۔ وہ اس کی جانب تکتی ہوئی بے رخی سے بولی تھی، جبکہ وہ آئی برو چکا کر رہ گیا تھا۔ تم بھول گئے ہو، میں پہلے بھی اس کمرے میں ایسے ہی آ جایا کرتا تھا، مگر تم نے تب تو مجھے منع نہیں کیا۔ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے بولا تھا جب اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی۔ تب بات کچھ اور تھی، اب بات کچھ اور ہے، کیونکہ اب میرا تمہاری شکل دیکھنے کے بعد کا بھی دل نہیں کرتا۔ وہ صاف سیدھے لہجے میں سے آگ لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اپنے لب کس کر بیچ کا تھا۔ آخر تم دانیال کے ساتھ کر کیا رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک دم گرجتے لہجے میں بولا، جبکہ اس کا یہ لہجہ اس کو ایک آنکھ نہ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میرو آ کر اسے بلا چکی تھی۔ بھائی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ ابھی وہ اس سے بات کرتا اس سے پہلے ہی میرو اسے کھینچ کر لے جا چکی تھی۔ پیچھے عائشہ نے گہرا سانس پڑا، فوراً سے دروازہ بند کیا کہ کہیں وہ دوبارہ ہی نہ آ جا۔ وہ بہت مشکل سے لڑ رہی تھی اپنے دل سے۔ اس کا لڑنا کوئی عام بات نہیں تھی، اپنے دل کو پیرے تلے کچلنا کیسا ہوتا ہے کوئی عائشہ سے پوچھتا، جو اس وقت وہ کر رہی تھی، جو اس کی محبت کو سرخرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اس سے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے، جب وہ سب کزنس لان میں بیٹھے سنڈے کو انجوائے کر رہے تھے۔ جب دانیال وہاں آیا تھا، اس کو وہاں موجود دیکھ کر وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جب وہ عین عائشہ کے سامنے آ کر کہا، چلے عائشہ، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ بیچ میں ہی ٹانگ اڑاتے ہوئے بولا تھا، کیوں؟ وہ کیوں جائے گی تمہارے ساتھ؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے جواب دے گئی تھی، مجھے اس کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ جب وہ بیچ میں آیا تھا، تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ غیر لڑکا ہے، تم سے جانتے ہی کتنا۔ وہ جیسے یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ باہر کیسے جا سکتی ہے۔ ایسا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مگر آج ہو رہا تھا، اور یہ سب اسی کی بدولت تھا۔ مجھے کم سے کم تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا سے اجازت لے چکی ہوں، چلے جانے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے نظر انداز کیے جانے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، جبکہ اس کا بھائی اسے روک چکا تھا۔ آخر تم اس کے پیچھے کیوں جانا چاہتے ہو؟ شہرام کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے
کہ گھر میں کسی کو معلوم نہیں تو یہ تمہاری بھول ہے. میرو مجھے سب بتا چکی ہے اور اس بات سے ردا بھی واقف ہے. وہ تو اچھا ہے کسی نے بڑوں کو نہیں بتایا ورنہ تمہاری چمڑی ادھیر کر رکھتے دیں. آخر تمہیں اس لڑکی کل کی لڑکی میں دکھا کیا جو تم نے ہماری اتنی پیاری بہن کو ٹھکرا دیا؟ شہرام اس کا کان نروڑتے ہوئے بولا جس پر وہ چیخ اٹھا تھا. بھیا میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں اپنی پسند اور ناپسند اچھے سے جانتا. وہ کرلا کر بولا. تب تو وہ تمسخر سے مسکرائے. کیا واقعی تم اپنی پسند ناپسند اچھے سے جانتے ہو؟ اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو پھر تمہیں عائشہ کا دانیال کے ساتھ باہر جانا اتنا برا کیوں لگ رہا جبکہ ہم میں سے کسی کو برا نہیں لگا؟ اسی جتاتے والے لہجے میں کہتے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اندر جا چکا تھا. پیچھے اسے سوچو کہ بھاور میں دھکیلتا جب وہ کڑ کر آ گیا تھا. وہ جلے پیر کی بلی کی مانند اس کا انتظار کر رہا تھا. جب وہ رات کو 8 بجے واپس آئی تھی اس کا غصہ اب سوا نیزے پر جا پہنچا تھا. وہ جیسے اپنے کمرے میں گئی وہ پیچھے ہی دندناتا ہوا اس کے پیچھے جا پہنچا. دیکھو باتیں مجھے گمانی نہیں آتی. آخر تم اس لڑکے کے ساتھ باہر کیوں گئی تھی؟ التمش عائشہ کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ ایک آئی برو چکا کر اسے دیکھنے لگی. آخر تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ تم ہی تھے نا جو مجھ سے کہتے تھے کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. تو پھر اب تم کس حق سے مجھے روک رہا بتانا پسند کرو گے؟ وہ اپنے اس بدمزاج کزن کی آنکھوں میں اپنی تیکھی نگاہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی. یہ وہی شخص تھا جس پر کچھ دن پہلے اس نے اظہار محبت کیا تھا مگر اس نے شدت سے اسے ٹھکرا دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اس کی ٹائپ کی نہیں ہے. آخر اس ایک ماہ میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ جو اس کی ٹائپ کی بن گئی تھی؟ اپنی توہین وہ بری تو نہ تھے. اور ویسے بھی میں تو سوچ رہی ہوں کہ اچھا لڑکا ہے کیوں نہ اس سے شادی کر لی جائے. وہ ایک دم اترا کر بولی. اسے التمش کا یہ تپا تپا روپ مزہ دے رہا تھا. اگلی پل اسے دیوار سے لگا گیا تھا. خبردار جو تم نے اس لڑکے کے ساتھ آگے بڑھنے کا سوچا بھی تو میں یہ کسی طور قبول نہیں کروں گا. اس کے کہنے پر وہ اس کا ہاتھ چٹک گئی تھی. مسٹر ایکس وائی سی آپ ہوتے کون ہیں قبول کرنے یا نہ کرنے والے؟ زندگی تو مجھے اس کے ساتھ گزارنی ہے نا جیسے آپ کو اپنی شینا کے ساتھ گزارنی ہے. سمجھے اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. وہ رخ موڑتے ہوئے بولی تھی جب وہ اگلے ہی پہلے سے اپنی دسترس میں لے گیا تھا. یہ تمہاری بھول ہے کہ تم کسی اور سے شادی کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی میں کسی اور سے شادی؟ وہ بھی دو بدو بولی تھی جب وہ اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کے بولا تھا کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا. پیچھے وہ سوچتی رہ گئی کہ آخر اس کی بات کا کیا مطلب تھا. اپنے کمرے میں آ کر وہ دیوار پر مٹھی مار کر رہ گیا تھا. آخر کیوں ہو گیا تھا وہ اتنا پاگل؟ اب سمجھ آ رہی تھی اسے جا کر کہ اصل میں وہ اپنا دل اپنی سرپھری کزن کو دے بیٹھا تھا اور شینا سے تو صرف اسے اٹریکشن تھی. وہ ٹھیک ہی تو کہہ گئی تھی اس کی بیسٹ فرینڈ ہو کر بھی اس کے دل کا حال جان گئی تھی. اور ایک وہی بدو تھا جو اب جانا تھا. اسے سوچ لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی شینا کو انکار کر دے گا. اگلے روز جیسے وہ شینا کو انکار کرنے کے لیے آیا تو اس کے کلاس فیلو نے بتایا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے بلکہ بیک یارڈ میں گئی ہے. اس کی بات سن کر جھمٹے سے وہاں گیا تھا کہ بلا شینا کا وہاں کیا کام. مگر وہاں اس کو کسی لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈالے دیکھ کر وہ ششر ہی تو رہ گیا تھا. وہ جس لڑکی کے لیے اپنی کزن کو ٹھکرا گیا تھا وہ تو اس قابل ہی نہ تھی. اس کا مقصد تو صرف پیسے والے لڑکوں کے ارد گرد منڈلانا تھا اور ان میں سے ایک التمش بھی تھا. اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا. وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف گیا اور اسے جھٹکے سے اس لڑکے سے علیحدہ کر کے رکھ کے اس کے منہ پر تھپڑ دے مار. ہاؤ ڈیئر یو تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی جانب دیکھ کر چلا کر پڑی تھی جب وہ اس سے بھی اونچا دہاڑا. بکواس بند کرو. میرے سامنے اونچی آواز کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. اتنی دیر سے تم مجھے دھوکہ دیتی رہی اور ہر لڑکے کے ساتھ منہ ماری کرتی پھر رہی ہو. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تمہاری ایسی فطرت ہے تو میں کبھی تمہیں منہ نہ لگاتا. اچھا ہوا وقت رہتے مجھے عقل آ گئی تو تمہیں انکار کرنے والا تھا میں آج میں تمہاری حقیقت پتہ چل گئی. اور سنو تم بھی یہ لڑکی پتہ نہیں اور نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ کرتی ہوگی. مجھے بھی اس نے دھوکہ دیا ہے. تم بھی وقت رہتے اس سے دور ہو جاؤ اور سب کو وارن کر دینا اس کے بارے میں. یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا
اور پیچھے وہ چیختی چلاتے رہ گئے تھے، التمش تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مگر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ گھر آتے اس نے اپنے چاچو سے رشتے کی بات کی تھی، جب وہ تھنگ نظروں سے اسے دیکھتے رہ گیا تھا۔ برخوردہ ٹھیک تو ہو؟ آخر اتنی جلد بازی کیا ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکاتے ہوئے بولا تھا، میں نے اس کا بہت دل دکھایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بھرپائی کروں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سرپرائز دیں۔ آپ اس کو اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا، بس یہی کہے گا کہ ایک ہفتے بعد رخصتی ہے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کے شرمانے پر ہنس دیے تھے۔ ٹھیک ہے، تم میرے فیورٹ بھتیجے ہو، اس لیے تمہارے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ گھر میں ایک دفعہ پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، جبکہ عائشہ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر والوں کو اچانک اس کی شادی کی کیا سوچی تھی۔ اس کے بابا نے یہ کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر دلہا کون تھا اس کو یہ تک نہیں پتا تھا۔ وہ بوکھلائی سی پڑ رہی تھی، دل میں درد اٹھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو محبت التمش سے کرتی تھی، چاہے اسے دھتکار چکی تھی، مگر دل تو اس کی نام سے ہی دھڑکتا تھا نا۔ آخرکار اس کی بارات کا دن بھی آ گیا تھا۔ وہ اپنا سجا روپ دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ اس طرح التمش کے لیے تیار ہو گئی، مگر زندگی کو شاید ہی منظور نہ تھا۔ مگر عین نکاح کے وقت جب وہ نکاح کے بول بولے گئے تھے تو وہ شرشر رہ گئی تھی۔ عائشہ خانزادہ ولد سلیم خانزادہ، آپ کا نکاح التمش خانزادہ ولد ناصر خانزادہ ہے۔ سکہ رائج الوقت 5 لاکھ طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ وہ حیرت زدہ تو رہ گئی تھی، مگر مولوی صاحب کے 2 بار کہنے پر بھی وہ ہوش میں آتے قبول ہے کہہ گئی تھی۔ یہی جب التمش سے پوچھا گیا تو اس نے دل و جان سے اقرار کرتے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ التمش خانزادہ ولد ناصر خانزادہ، آپ کا نکاح عائشہ خانزادہ ولد سلیم خانزادہ سے۔ سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر طے پایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے ایک بار میں ہی کہنے پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے، جبکہ وہ حیرت سے اس کا یہ خوش اخلاق انداز دیکھ رہی تھی کہ آخر سورج کہاں سے نکل آیا تھا جو اس کی بانچیں ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ پوری شادی میں وہ کشمکش کی کیفیت میں رہی تھی، جب وہ دھوکہ دیتے ہوئے بولا تھا، بیگم اب تو ذرا سا مسکرا دو، اب تو تمہاری دلی مراد پوری ہو گئی ہے اور میری بھی۔ وہ سر خم کرتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مطلب لیکن تم تو شینا۔ اس کی بات بیچ میں ہی اچک گیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی بدھو تھا، میں ہی نادان تھا، میں ہی غلط تھا۔ تم ٹھیک تھی، میرے دل کی بات پہلے ہی جان گئی تھی جو میں نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں میں پشیمانی لیے بولا تھا، جبکہ وہ اس کو یوں دیکھتے پا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر صاف دکھائی دے رہا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ مگر کیا اس کی اتنی آسانی سے معاف کر دیتے؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ رات کو اس کو جب اس کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو وہ چہکتا ہوا اندر آیا تھا۔ جب وہ اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتی اس کے سامنے آئی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں اتنی جلدی معاف کر دوں گی؟ کیا تم نے فلم یہ ڈرامہ سمجھ رکھا ہے جو تم اتنا سب کچھ کر کے آ کر کچھ سے معافی مانگے بغیر شادی رچا لو گے اور میں مان جاؤں گی؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتی ہوئی طنزیہ انداز میں بولی تھی جب وہ اس کے قدموں میں جھک گیا تھا اور اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ حیرت سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور جھٹکا کھاتے وہ گرنے کو تھی جب وہ اسے تھام گیا تھا۔ میں نے اپنی انا کو بیچ میں لاتے ہوئے اپنی محبت کھو دی تھی، مگر اب میں اپنی انا کو توڑتے ہوئے تمہارے قدموں میں جھک رہا ہوں اور تم سے معافی مانگتا۔ میں جانتا تھا کہ میں غلط تھا، میں نے اس لڑکی کو محبت دی جو اس محبت کی لائق ہی نہیں تھی، جبکہ تمہارا دل ٹھکرا کر میں نے خود بھی یہی پایا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ لائل تھی ہی نہیں۔ جب میں اسے انکار کرنے جا رہا تھا تو میں نے اس کے اصل رنگ دیکھے۔ خدا نے وقت رہتے میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ اگر میں اپنے دل سے وقت پر محبت کا اعتراف نہ کرتا تو یقیناً اپنا دل ٹوٹ جانے پر مجھے دکھ ہوتا، مگر اب مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میری اصل محبت تم تھی۔ وہ آنکھوں میں جگنو بھرے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ اس کی تھوڑی تلے انگلی ٹکا کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولی، اور میں کیوں کر مان لوں
کہ تمہاری محبت سچی ہے؟ وہ زیر ایک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ کہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ تم جیسے چاہے مجھے آزما لو، میں تمہارے قریب بھی نہیں بٹکوں گا جب تم کہو گی تب تک۔ ہاں، تمہیں تھوڑی بہت شرارتوں سے تنگ ضرور کر سکتا ہوں، اس کی گھال پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی اور اسے مارنے کو دوڑی تھی۔ جب وہ کہکا مارتے ہوئے بیڈ پر چڑھ گیا تھا، یو چیٹر، نیچے اترو ذرا، وہ اسے نیچے بلاتے ہوئے بولی تھی جب وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے تھرتھرایا تھا۔ کیوں بھائی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا تم فوراً مجھے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتی ہو؟ پہلے ہی رات میں چوروں کا غلام بچا، وہ سر دھنتے ہوئے بولا تھا جس پر اس کے منہ پر کشن مار کر اسے پیچھے گرا چکی تھی جب وہ کراہتے ہوئے پیچھے گرا تھا۔ اس بار اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اب تو میں تمہاری بیوی ہوں بچو، بیوی کے غلام تو تم بن کے ہی رہو گے ساری عمر۔ اگر تمہاری یہ ڈیل منظور ہے تمہیں تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اگر نہیں تو ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں سونے کے لیے۔ یہ کہتی ہوئے وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی تھی جب وہ کمر سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، میں ہارا تم جیتی، زندگی بھر کے لیے تم مجھ پر حکومت کر لینا، میں اف تک نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ گناہ سرزد کیا ہے جس کی تلافی بالکل بھی ممکن نہیں۔ تمہارا خوبصورت دل توڑا ہے میں نے، مگر کیا کروں، یہ دل بھی میرا ہے، اسے جوڑ بھی میں ہی لوں گا۔ وہ اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ اس سے پاؤں پہ گر کر معافی مانگ چکا تھا۔ اور وہ کیا دلیل مانگتی اس سے؟ اب وہ جانتی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھرنے والی ہے، تبھی وہ اس کو ایک موقع دے گئی تھی، کیونکہ محبت میں تو ایک موقع دے ہی دیا جاتا نا۔ لیکن اگر میں نے تمہیں کسی بھی اور لڑکی کے گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھو، پچھلی بار تو میں نے کچھ نہیں کہا، اس بار سیدھی گولی سے تمہیں اڑا دوں گی۔ اس کا کان دبوچتے ہوئے بولی تھی جب وہ چلا اٹھا تھا۔ یار کیا کر رہی ہو، کچھ تو خیال کرو، شوہر ہونا تمہارا مجازی خدا، اسے شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ تیکھی نگاہوں سے گھورتی اسے بیڈ پر دھکا دے گئی تھی اور اس کے اوپر اچھلتے ہوئے بولی تھی، مجازی خدا ہوگے تم اس کمرے سے باہر، مگر اس کمرے میں حکمرانی میری چلے گی اور تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، بولو قبول ہے؟ وہ اس کی گردن پر اپنی ہتھیلی کا دباؤ ڈالتے ہوئے بولی تھی جب وہ کھلکھلاتا اسے اپنے نیچے کر کے خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ عمر بھر کے لیے قبول ہے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی محبت کی مہر لگاتے، اس کو اپنی زندگی میں ہر طریقے سے شامل کر گیا تھا۔ چاندنی رات ان دونوں کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔